السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 114 سے رکوع تک ہم کریں۔ 115 ہے، 115 115 سے رکوع تک دیکھیے کون سی آیت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، 121 تک انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَمَّتْ اور پوری ہو گئی، کلمتُ بات، ربکا آپ کے رب کی۔ اب یہ پہلے بات کس کی چل رہی تھی؟ ابھی پیچھے قرآن پاک کی چل رہی تھی، کتاب جو نازل کی گئی، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اب کتاب کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کلام ہے نا، یہ آپ کے رب کا کمپلیٹ کلام ہے، مکمل کلام ہے۔ صدقاً وعدلاً، سچ اور انصاف کی، پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی سچ اور انصاف کی، یعنی وہ سچا بھی ہے اور انصاف کرنے والا بھی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو۔ نمبر 1، مکمل کلام ہے، پوری بات ہے اس میں آپ کے رب کی، سچ کو بیان کرنے والا ہے انصاف کے ساتھ، اور اس کے کلام کو، اس میں کوئی تحریف بھی نہیں ہو سکتی، اس کے کلام کو بدلا بھی نہیں جا سکتا۔ دیکھا جائے تو یہ بات قرآن کی طرف بھی جا رہی ہے اور ایسے بھی جا رہی ہے کہ اللہ نے جو حق و باطل میں فرق ہے، یا جو جو پہلے ڈائلاگ شیطان کے ساتھ ہوا تھا کہ اس نے جو بہکانے کی باتیں کی تھی، وہ والی بات بھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد صدق اور عدل کی بات ہوئی، اور پھر اللہ کے کلام کو، جو اللہ کی باتیں ہیں، جو اللہ کے وعدے ہیں، ان کو بھی کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وہ السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا، خوب جانے والا ہے۔ یعنی اخبار و واقعات کے لحاظ سے سچا ہے، اور حکام و مسائل کے اعتبار سے عادل ہے، یعنی اس کا ہر امر، ہر فعل اور نہیں عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تُطِعْ آپ اطاعت کریں، اکثریت کی، میجورٹی کی، من فی الارض جو زمین میں ہے، یضلوا کا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یضلوا کا، ضلع سے وہ آپ کو بہکا دیں گے، بھٹکا دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر میجورٹی ہے آپ اس طرف جا رہے ہیں، اکثریت ہے، اکثریت ماننے والی ہے، چلیں بھی اس پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور قرآن میں کئی جگہوں پر اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یعلمون، اکثریت کی باتیں آ رہی ہیں کہ اکثر جو لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ جو جاہل ہیں، زیادہ تر لوگ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، زیادہ تر لوگ جو عقل رکھنے والے نہیں ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ قرآن اس چیز کو آپ دیکھیں، پورے قرآن میں کم لوگ ہیں جو تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، اس سے قلیل کی لفظ کب آتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اطاعت کریں گے میجورٹی کی جو زمین میں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ آپ کو بہکا دیں گے اللہ کے راستے سے۔ آپ جس جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں آج کی، اگر ہم بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اکثریت میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر کافر ہی لوگ تھے، تھوڑے لوگ ایمان لا رہے تھے، شروع میں تو اکا دکا کچھ لوگ ہی ایمان لانے والے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں، مثلا اسلام قبول کیا ہے، تو اس وقت وہ آئی تھنک 40واں نمبر تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کتنے عرصے بعد ایمان لائے ہیں وہ، 40ویں نمبر پہ، 39 یا 40 ان کا نمبر تھا حضرت عمر فاروق کا جب وہ ایمان لائے ہیں۔ تو پھر تب جا کے مسلمانوں نے کعبے میں جا کے نماز
الاعلان پڑھی تھی۔ تو یہ جو اب بات ہوتی ہے کہ آپ یہ جمہوریت، ووٹنگ زیادہ ہو رہی ہے، اکثریت پارٹی جو جیتتی ہے اسی کا صدر بنتا ہے، اسی کا وزیر اعظم بنتا ہے۔ شورا، اب شورائیت کا سسٹم جو ہے وہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ہجوم یہ جو ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ بہت ساری دنیا جا رہی ہے اسی طرف آپ اسی سے چل پڑے، اور یہ جماعت میں بہت اکثریت ہے، چلو جی ہم اس میں شامل ہیں۔ نہیں، یہ ہجوم کا کوئی دماغ نہیں ہوتا۔ آپ 5 لاکھ 10 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیں، اس کا دماغ نہیں ہے۔ چہ جائے کہ آپ کے پاس صرف کوئی کام کا 1000 یا 500 بندہ بھی ہو نا، ایک جسٹ 500 بندہ بھی ہو، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں صرف ہمیں 1 لاکھ بندے چاہیے بس۔ ہم نے جو اب یہ جو نیا متعارف کروا رہے ہیں نا، صرف 1 لاکھ بندہ اکٹھا کرنا ہے، 25 کروڑ میں سے 1 لاکھ بندہ اکٹھا کرنا ہے فلسطین ایشو پہ، کہ جو جسٹ فلسطین پہ کام کرے، اور سوڈان پہ، اور جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ بھی جس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے سوڈان ہے، چاہے اب نائجیریا میں شروع کر رہا ہے وہ ٹرمپ، اس نے آرڈر دیا، مسلم ممالک ہی ہیں۔ تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ 5 لاکھ 10 لاکھ بندہ ہے، ہجوم کا کوئی دماغ نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا کون ہے، اور اگر آپ کو کوئی نہیں نہ مل رہا، آپ اکیلے ہیں اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں، تو آپ ایک ہی کافی ہیں بس۔ شیر جنگل میں ایک ہی ہوتے، سمجھے ایک ہی شیر ہوتا ہے بس، یہ سمجھ لیں، جنگل میں شیر ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال میجورٹی کی طرف نہ دیکھیں، یہی بات اللہ کے نبی کو کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو کیا کریں گے، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، وہ آپ کو بھٹکا دیں گے۔ این یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، یہ جن کی بات ہو رہی ہے، نہیں وہ پیروی کرتے الا الظن، مگر گمان کی، یعنی گمان یعنی کس چیز کی پیروی کرتے ہیں، جسٹ ہیومن تھاٹس جو ہوتی ہیں، افکار، جسٹ افکار، اپنی ان کی سوچیں، اور قرآن سے اور ان چیزوں سے انہوں نے کچھ بھی نہیں لینا، جسٹ ان کے اپنے افکار ہیں، اپنے اقوال ہیں، بس ہیومن تھاٹس جو ہوتی ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ، اور نہیں وہ، إِلَّا يَخْرُصُونَ، مگر قیاس رائیاں کرتے ہیں، یعنی ان کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے، بس قیاس رائیاں ہیں۔ اصل میں خرص، خا را صاد، خرص کہتے ہیں درخت پہ لگے ہوئے پھل کو اس کے اندازے سے معلوم، اس کا اندازہ معلوم کرنا کہ یہ پھل کتنا ہے، خرص اصل میں یہ لفظ تھا، خا را صاد۔ جو لوگ مطلب وہ ہوتے ہیں نا، کیا اس کو کہتے ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جی اندازہ لگا لیتے ہیں، جی تو وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس درخت پر کتنے پھل لگے ہوئے ہیں، اصل میں خرص یہی تھا۔ تو یہ قیاس، تو کسی کا اندازہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، کسی کا غلط بھی ہو جاتا ہے۔ مطلب جیسے آپ پریگننسی ہے کسی خاتون کو، تو کئی لوگ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، بھی اندازے لگا رہے ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے آپ کی بیٹی ہوگی، آپ کے فیس سے لگتا ہے آپ فریش ہیں، یہ وہ تو بیٹا ہوگا، نہیں فریش تو بیٹی ہوگی، تو فلانا فلانا، یعنی اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ کئی عورتوں کو عادت بھی ہوتی ہے اس طرح نا، خواہ خواہ ایسے اندازے لگانے کی، تو غلط ہے نا، یہ میرے خیال میں غلط ہے کہ آپ ایسے نہیں اندازے نہیں لگانے چاہیے، جی بالکل۔ تو بہرحال خیر قیاس رائیاں، یہاں اس سے خرص خا را صاد اس کا مطلب تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیروی کس کی کرتے ہیں، وہ جسٹ ہیومن تھاٹس ہیں، ان کی افکار ہیں، جسٹ ان کے اقوال ہیں، بس گمان ہیں، اور وہ قیاس رائیاں کرتے ہیں جو آپ کو بھٹکاتے ہیں۔ وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا بھی واقعے کے طور پر ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ یوسف، آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق و صداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں۔
جس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق و باطل کا معیار دلائل و براہین یعنی برہان، دلائل اور دلائل ہیں، دلیلیں ہیں۔ حق و باطل کا معیار کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے، دلائل ہے، لوگوں کی اکثریت و اقلیت نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ ہیں اور آپ کے پاس دلائل ہی نہیں، دلیل ہی نہیں کچھ بات دینے کو، آپ جسٹ میجورٹی کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ نہیں، اس طرح حق نہیں سامنے آتا، دلائل سے سامنے آتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہو وہ حق ہو اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں، بلکہ مذکورہ حقیقت قرآنی روح سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل اکثریت میں، جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی، اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ نے یہ فرمائی ما انا علیہ و اصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو چلنے والا ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، ترمذی نے بھی روایت کیا اسے۔ اچھا ہاں، ہم جمہوریت کی بات کر رہے تھے کہ جیسے جمہوریت کا بڑا چرچا ہے۔ اچھا اب یہ جو آیت ہے یہ والی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اس سے جمہوریت کی بھی نفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی نفی ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے جہاں پہ اکثریت کی رائے ہے، ووٹنگ میں زیادہ ہے، الیکشن ہوا ہے، اب اکثریت ہے، عوام کا مینڈیٹ زیادہ جھکاؤ اس طرف ہے ایک پارٹی کی طرف، تو وہ وزیر اعظم یا صدر بن گیا، اسی پارٹی کے لوگ اسمبلی میں آ گئے، یہاں سے جمہوریت کی بھی نفی ہے۔ اس سے جمہوریت جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں اسلامی جمہوریت اور یہ وہ، اسلام میں خلافت ہی ہے۔ پتہ نہیں اب یہ کوئی تعویلیں تلاش کر لے تو وہ الگ بات ہے، اسلام میں جس خلافت ہی ہے، وہ چاہے کوئی بھی بات کر رہا ہے نا، اسلام خلافت کا ہی حامی ہے، شرعیت ہے، اس میں شورا کا انتظام ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں، بس ان کی تو قیاس آئی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان ربک، بے شک رب آپ کا، ہوا اعلم افعل کے وزن پہ، وہ خوب جانتا ہے من یضل، کون بھٹکا ہوا ہے، کون راہ سے بے راہ روی کا شکار ہے، کون بھٹکا ہوا، عن سبیلی، اس کے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین، جو ہدایت پانے والے ہیں، مہتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والے ہیں۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، آگے چلتے ہیں، فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے ذکر اسم اللہ، ذکر کیا گیا، پڑھا گیا نام اللہ کا، علیہ، جس پر، جس جانور پر، ان کنتم، اگر ہو تم، بآیاتہ، اس کی آیات پر ایمان لانے والے۔ یہ بات کیوں کہی گئی یہاں پر، یہ بات اب جو آ رہی ہے آگے، اللہ کے نام پر جانا نکال اللہ کے نام پر کچھ جگہ کیا کرتا ہے، کچھ یہ ہوتے ہیں جو نیاز اور چڑھاوے وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں، لیکن وہ کھاؤ جو اللہ کے نام پر کیا گیا، نیاز اور چڑھاوے والے تو پھر ایمان نہیں ہوتے۔ اصل میں نا اہل عرب یہ بات کہا کرتے تھے، ایک انہوں نے نا شوشہ چھوڑا تھا کہ اللہ کا تو مارا ہوا تم لوگ حرام کر دیتے ہو، اپنے نام سے جو ذبح کرتے ہو اس کو حلال کہتے ہو، یہ انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا، اس وجہ سے یہ بات کی گئی ہے، اللہ کا نام پڑھو اور اس کو ذبح کرو، مما ذکر اسم اللہ علیہ، یعنی جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، جو ذبح کیا گیا ہو، اسے کھاؤ، نہ کہ مردار۔ اب یہ کیا ہے، یعنی ایک تو سائنسی لحاظ سے بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ بلڈ جب تک نہیں نکلے گا تب تک وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ اصل مسئلہ کیا ہے، عقل پہ کو بھی چھوڑ دے، عقل پہ جو ہے نا وہ دین نہیں ہے، اصل ہے عقلی دلائل سے نہیں کچھ ہوتا، ٹھیک ہے سائنس نے آپ اس کو، لیکن اصل ہے اللہ کا حکم، پہلے نمبر پہ ہم نے دیکھنا ہے کس نے آرڈر، کس نے کیا، اللہ نے کیا۔ تو یہ اس لیے یہ والی بات آ رہی تھی کہ مشرکین مکہ یہ بات کہتے تھے، اس وجہ سے کہ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کی آیات پر ایمان نہ لانے والے، وما لکم، اور کیا ہے تمہیں اللہ کے نہیں تاکلو، تم کھاتے، مما، اس میں سے ذکر اسم اللہ، جو جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، علیہ، جس پر، مما، اس میں سے، اس جانور میں سے، ذکر اسم اللہ، جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، علیہ، جس پر، وقد، اللہ کے تحقیق، فصلہ، اس نے کھول کر بیان کیا، لکم، تمہارے لیے، ما حرمہ، جو اس نے حرام کر دیا، علیکم، تم پر، آپ پڑھ چکے ہیں
مردار کی تفصیل آ گئی، کون سا خون مردار بہتا ہوا خون جو ہے ہر طرح کا وہ حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ جو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے، فسق جو چیزیں آئی ہیں وہ سب حرام اللہ نے واضح کر دی ہیں۔ حرام کم ہے، حلال زیادہ ہے، اسی لیے حلال کو زیادہ تر نہیں بتایا گیا، حرام چیزیں بتا دی گئی کہ یہ حرام ہے، حلال زیادہ ہے۔ الا مگر یہ اور بات ہے، ما ضررتم کہ جو مجبور کر دیے جاؤ تم، اضطرار الیہ طرف اس کی، یعنی بھوک کی وجہ سے۔ یہ پہلے بھی ہم حال میں یہ کچھ آیات پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں بھی کہ مخمصۃ کا لفظ آیا جہاں پہ کہ بھوک کی وجہ سے جو مجبور کر دیا جائے اس کے لیے جو ہے وہ کھا سکتا ہے جتنا کہ وہ اس کی جان بچ جائے، اس میں سے کھا سکتا ہے۔ اچھا، اصل میں یہ کہا جاتا ہے، اس میں آتا ہے کہ یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذبح یا نہر کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ، بشرطے کہ وہ ان جانوروں میں سے ہو جن کا کھانا مباح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور پر عمدن ان موقع پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، عمدن یعنی جان بوجھ کے اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ حلال اور طیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، اس سے مراد وہ اعرابی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس تربیت تو نہیں ابھی ان کی ہوئی تھی، زیادہ تر ان کو یعنی دین کا نہیں معلوم تھا، جو نیا نیا مسلمان ہوا ہو کہ کیا کرنا ہے، تو کچھ لوگ بھول بھی جاتے تھے بسم اللہ پڑھنا، جان بوجھ کے ایسے نہیں کرتے تھے، تربیت نہیں ابھی ہوئی تھی پوری طرح سے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں، تو کیا ہمارے پاس جو گوشت لے کے آتے ہیں عرابی تو ہم انہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ ہدیہ آتا تھا۔ آپ نے فرمایا سمو علیہ انتم وکلوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کا نام، تم اللہ کا نام لو اس پر اور اسے کھا لو، وکلو کھا لو، یعنی شبے میں یہ رخصت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت بسم اللہ پڑھ لینے سے حلال ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ یورپ وغیرہ جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاپس ہیں وہاں پر آپ ذبیحہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، تو یا انہیں جھٹکا دیا جا رہا ہے یا مشینی ذبیحہ ہے یا کیا ہے، تو پھر آپ اس طرح نہیں، آپ وہ شاپ دیکھیں جو یہاں پر اسلامی طریقے سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بھی بات آ گئی ہے کہ اگر تم مجبور کر دیے گئے ہو تو پھر جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے بھوک کی حالت میں، جیسے جنگ ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، قحط ہے، تو اس میں حرام کھانے کی پرمیشن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جان بچانا اللہ کے نزدیک کسی انسان کی جان کتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام کھانے کی پرمیشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا ہی جتنی آپ بس کھڑے ہو جائیں، آپ کی کمر سیدھی ہو جائے بس۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، استغفر اللہ العظیم، اللہ معاف کر دے، ساری چیزیں سود پہ چل رہی ہیں، منڈیاں سود پہ چل رہے ہیں اور دھڑا دھڑ لوگ حرام کاریاں اور حرام کھا رہے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک اکثر لوگ لا يُضِلُّونَ، البتہ وہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، بغیر علم، اپنی خواہشات کے ذریعے، بغیر علم، بغیر جانے، ضرور وہ گمراہ کرتے ہیں اکثر لوگ اپنی خواہشات کے ذریعے، جہالت کے ہوتے ہوئے، یعنی انہیں علم ہی نہیں ہوتا۔ ان ربک کا، بے شک آپ کا رب، ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو، ایکسٹریمسٹ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ خام خواہ کوئی انہیں نالج بھی نہیں ہوتا اور اپنی ہی خواہشات کی وجہ سے لوگوں کو وہ بہکا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، بھائی شاید اس کو پلٹیے گا، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم، ظاہری گناہ کو، وباطنہ، اور اس کے چھپے کو۔ ظاہری گناہ، اسم اصل میں کہا جاتا ہے، اسم کی ڈیفینیشن کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چیز جو تمہارے دل میں کھٹکا ڈالے، کہ کھٹکے، کہ آپ کسی کے سامنے اسے نہیں کر سکتے، اعلان آپ اسے نہیں کر سکتے، اس کو اسم کہا گیا۔ یہاں پر ظاہری اسم کی بات ہوئی ہے اور باطن، یعنی کھلا اور اعلانیہ جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وَذَرُوا، سے
چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ جیسے مثال کے طور پر سر عام شراب نوشی کرنا، سر عام سود کھانا، سر عام حرام کھانا، اور بھی غلط کام جس طرح یہ شوبز کے لوگ ہوتے ہیں، اعلان فحاشی، اور باطنہ جیسے زنا ہے اور اس کے علاوہ غیبت ہے کسی کی یا حرام کھانا، اس طرح کے گناہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سب کو چھوڑ دو۔ کیسا آرڈر آیا ہے؟ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ ہم کیا یہ چلے وہ اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں کفار، اور باطنی گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اندر کھاتے ہم لوگ جو مرضی کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون جو کماتے ہیں، الاسم گناہ، سیجزون عنقریب بدلہ دیے جائیں گے، استغفر اللہ العظیم، بما کانوا یقترفون، اس کا جو تھے وہ کمائی کرتے۔ اقتراف، پھر دوبارہ بار بار یہ لفظ اسی میں ہی آ رہا ہے۔ عنقریب ضرور وہ بدلہ دیے جائیں گے۔ کیوں اللہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو؟ کیونکہ انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اس کا کیا ہے اب؟ حل کیا ہے؟ اب گناہ جو ہے وہ تو نہیں جان چھوٹ رہی، استغفار اور کوشش، ٹرائی کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور پھر کوشش کریں کہ جو آپ ایک چیز چھوڑ چکے ہیں اسے دوبارہ نہ کریں۔ لیکن اگر وہ پھر ہو رہی ہے، پھر شیطان حملہ آور ہو رہا ہے، پھر کوشش کریں اور استغفار نہ چھوڑیں۔ کوئی بڑے سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ نہیں بچتا۔ یہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، جن کو ہم سمجھتے ہیں لائٹ لیتے ہیں، یا پہاڑ بنے کھڑے ہوں گے، اور یہ تب نہیں ہوں گے، تب زائل ہو جائیں گے جب ہم اللہ سے ڈیلی بیسس پہ معافی مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کر رہے تھے، اللہ کے نبی تو معصوم ہے، گناہ بھی نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی وہ 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ یہ لازمی معمول بنانا چاہیے کہ 100 مرتبہ تو آپ لازمی ایک تسبیح تو آپ کریں استغفار کی، لاسٹ میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھتے رہیں، استغفار کریں، یا اللہ کسی بھی اپنی لینگویج میں کر لیں، اردو میں کر لیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ مجھے بڑی اس چیز کی ہوتی کہ جب دیکھیں بچے ہمارے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو جب وہ سوری کرتے ہیں، مطلب جیسے میں لیٹ آتی تو آپ سے کہہ لیتی ہوں سوری تو وہ سارا میں بھی کچھ زائل ہو جاتا ہو، تو مجھے پتا ہے کہ مشکل ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن یہ ہے کہ جب بچہ کوئی اس طرح کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئی ایم سو سوری، یعنی معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو معاف کریں گے۔ ہاں، شرک کا مسئلہ اور ہے، اس کے لیے آپ کو پکی توبہ کرنی پڑے گی، وہ اپنی زندگیوں سے نکال دیں، کسی کو بھی دیکھیں، لیکن استغفار کرتے رہیں۔ تو تب یہ جو چھپے اور کھلے گناہ، یہ ہر بندہ ہی، اب کھلا تو استغفر اللہ العظیم، وہ تو بہت غلط ہے نا کہ آپ اعلانیہ کسی کے سامنے، جیسے اب لائیو چل رہی ہیں بچیاں ٹک ٹاک پہ اور مختلف ایپس پہ، لائیو غلط اعلانیہ گناہ ہو رہے ہیں، تو اور چھپا جو ہے وہ بہرحال تنہائی کے گناہ جو ہے نا اس سے بھی بڑا ڈرایا گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، ان کو ان کے کام کی سزا ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ معافی ہو جائے گی، لیکن استغفار، پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں، وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم، پھر دوبارہ بات آ گئی، وَلَا تَأْكُلُوا، نہ تم کھاؤ، مما اس میں سے، لم یذکر اسم اللہ، اس میں سے جو نہیں ذکر کیا نام اللہ کا، جس پر اللہ کا نام نہیں پڑا گیا، علیہ جس پر، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ کیا ہے؟ البتہ فسق ہے، گناہ ہے۔ فسق ہے، اس کی آگے جو تھوڑی سی نا تفصیل آ رہی ہے اس میں، فسق میں چیزیں، وہ اگلی اس میں ہم پڑھ لیں گے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ایسے جانوروں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ بالکل فسق ہے، گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ، البتہ وہ القاء کرتے ہیں، پھر وحی کا لفظ آ گیا، وسوسہ ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، طرف اپنے دوستوں کے، دوست کون سے؟ پھر وہی شیاطین نما انسان نما شیاطین، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، پیچھے یہ جو باتیں آ رہی ہیں کھانے کے معاملے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ، تو بے شک تم لَمُشْرِكُونَ، البتہ مشرک ہو گئے۔ یہ سب کی طرف ہی اشارہ آ رہا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا، یہ سب کو ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان شیاطین کی جو اپنے دوستوں کی طرف القاء کرتے ہیں، دوستوں کے وسوسے ڈالتے ہیں اور سکھاتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں ان باتوں میں، حلال و حرام کے بارے میں، تو کیا ہے؟ پھر
البتہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. آپ یہاں بے مشرک کہا گیا ہے، یعنی کھانے پینے میں بھی کتنی زیادہ جو ہے نا وہ ہے. یعنی ان عمدن اللہ کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا. امام شافعی کا مسلک ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں حلال ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لے یا عمدن چھوڑ دے. انہ لفسق کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانور سے متعلق قرار دیا جاتا ہے. بہرحال اگر کوئی بھول گیا ہے، نام نہیں لیا، تو پھر جو ہے بار بار یہ بات آ رہی ہے نا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا، اسے نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. تو پھر اس لیے جو علماء ہیں جو ائمہ اکرام ہیں وہ انہوں نے اپنی خیر رائے دی ہے، تو یہ ساری آ رہی. امام بخاری کہتے ہیں کہ بھول جانے والا فاسق نہیں ہے. اگر بھول گیا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھ سکا، جیسے ہمارے اکثر قصاب ہوتے ہیں، تو پھر آپ بسم اللہ پڑھ لیں. مسلمانوں کا ذبیحہ جو ہے وہ جائز ہے. لیکن جو جان بوجھ کے جا کے آستانوں پہ اور درباروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ تو الاعلانیہ گناہ ہے نا، غیر اللہ کے نام کا وہ ہو جاتا ہے، اس کے نام کا ختم، اس کے نام کا فلاں، اس کے نام کا. یہ ہے بڑی بات ہو گئی ہے. انکم لمشرکون، اللہ نے کہا کہ بے شک البتہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. استغفر اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک.